جبریل امی بھی ہے. آپ دیکھیے جب انسان کمال کی منزل پر ہوتا ہے تو کس طریقے سے ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے. ایک مقام وہ آتا ہے کہ جبریل امی ٹھہر جاتے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں جبریل آگے بڑھو. جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کریے گا، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ میری حد ہے. اگر میں اس سے ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر و بال جل جائیں گے. عزیزان گرامی، رسول وہاں سے آگے گئے اور کعبہ و قصین کی منزلوں کو طے کیا. دیکھا آپ نے کہ جب انسان کمال پہ جاتا ہے تو کس طریقے سے انسان ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ. لیکن عزیزان گرامی، یہی انسان ہے کہ جب پستی کی طرف جاتا ہے تو کس طریقے سے یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تاریخ میں موجود ہے کہ اول بشر حضرت آدم جب اس دنیا میں آئے، ان کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. آپ دیکھیے انسان کس طریقے سے جب بستی کی طرف آتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے. قتل کرنے کے بعد آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یواری سوءۃ اخی. جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب وہ پریشان ہے کہ اب اس میت کو، اس لاش کو کیا کروں. عزیزان گرامی، فبعث اللہ غرابا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کوے کو بھیجا. یہ منظر قابیل دیکھ رہا ہے. کیا دیکھا؟ کوہ آیا. آنے کے بعد اپنے پنجوں سے کچھ زمین سے کھودنا شروع کر دیتا ہے. گویا کہ وہ بتانا چاہتے کہ دیکھو اس طریقے سے گڈھا کرو. پھر اس کے بعد مٹی کو ڈالتا ہے. قابیل سمجھ جاتا ہے. دیکھیں انسان دلیل تو وہی ہے کہ جو خود اپنی زبان سے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس جانور کی طرح بھی نہیں ہو سکتا. آیت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے آجز تو یا ویلتا آجز تو ان اکون مثل ھذا الغراب. خود قابیل اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر وائے ہو، مجھے یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے اس کو دفن کرنا ہے. ارے مجھے وائے ہو، میرے اوپر لعنت ہو کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. کہ میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا. عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيْنٌ وَلَا يَبْصِرُونَ بِهَا. اللہ ارشاد فرماتا ہے أُولَٰئِکَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. عزیزان گرامی، اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے جہنم کو خلق کیا کثیر من الناس من الجن والانس، کہ بہت سارے جنات اور انسان کے لیے. پھر آگے کیا کہا؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے پاس دل تو ہے. کس کے لیے خلق کیا؟ جس کے ان کے پاس کی دل تو ہے لیکن لا يفقهون بها، وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. اور کس کے لیے؟ کہ جن کو کان تو ہے لیکن وہ سننے کی کوشش نہیں کرتے، لا يسمعون بها. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يَبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تو ہے لیکن وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اے پروردگار، تو یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو شاید کہ پروردگار کی آواز آئے کہ دیکھو میں اپنی حجت تمام کر دے رہا ہوں. اگر تم کو دل دیا ہے تو اس کا بھی استعمال کرو. اگر تمہیں آنکھیں دی ہیں تو اس کا بھی استعمال کرو. اگر تمہیں کان دیا ہے تو تم اس کا بھی استعمال کرو. اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا تو دیکھو ہم نے جہنم کو خلق کیا ہے، ہم تم کو اس میں ڈال دیں گے. اب عزیزان گرامی، تین چیزیں ہیں شریعت میں کہ جسے سند قرار دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. قول معصوم کیا ہے؟ قول معصوم اگر امام نے کوئی چیز بیان کیا، کوئی حکم بیان کیا، اب اس امام کا بیان کرنا تھا، ہم نے سنا، یہ ہمارے لیے حجت ہوا. اور دوسرا کیا ہے؟ تقریر فعل معصوم. فعل معصوم کیا ہے؟ کہ امام کوئی فعل انجام دے رہا ہے، آپ کو بخوبی واقف ہے، بس میں ایک سبق جو یاد کیا وہ واپس آپ کے تک پہنچا دے رہا ہوں. کہ تقریر معصوم، فعل معصوم. فعل
امام کوئی کام انجام دے رہا ہے اور ہم نے اس فعل کو دیکھا تو ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم اس فعل کو انجام دے سکتے ہیں. یہ ہوا فعل معصوم. اور تقریر معصوم کیا ہے؟ امام موجود ہے، تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ہم کوئی فعل انجام دے رہے ہیں اور امام اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی ایسا مورد نہیں ہے کہ جو تقیے کا مورد ہے اور امام اس بات پر خاموش ہے، تو ہم اس سے یہ سمجھ جائیں گے کہ جو ہم نے فعل انجام دیا ہے وہ صحیح ہے. تو عزیزان گرامی تین ہے: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. قول معصوم کا تعلق کس سے ہے؟ سننے سے ہے. فعل معصوم کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھنے سے ہے. اور تقریر معصوم کا تعلق کس سے ہے؟ سمجھنے سے ہے. تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھیں کہ غدیر کے میدان میں جب رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی مرتضیٰ کو بلند کیا تھا اور کیا کہا تھا؟ دکھایا بھی تھا، سنایا بھی تھا اور سمجھایا بھی تھا کہ دیکھو اس کا صحیح استعمال کرو، اگر تم نے اس کو نہ مانا تو پھر تم گویا کہ جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہ نے کہا دیکھو اگر تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اب ایسا نہیں کہ تم نے دیکھا ہے، اگر بہانہ یہ کر رہے ہو کہ ہم نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں ہم نے. عزیزان گرامی اگر آپ نے دیکھا ہے تو دیکھو ہم تمہیں جہنم میں داخل کر دیں گے اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہ کیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو آنکھ رکھتا ہے دیکھتا نہیں ہے اور دل رکھتا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، وہ کیا ہے؟ جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی برے ہیں، وہ جانور نہیں ہے. تو عزیزان گرامی اب آپ دیکھیں کائنات میں کہ جو لوگ ہیں اور آنکھیں تو رکھتے ہیں اور دل بھی رکھتے ہیں اور کان بھی صحیح ہے لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ اسے انسان نہیں کہیں گے بلکہ وہ کیا ہے؟ جانور ہے. عزیزان گرامی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبانی ہے. وہ کیا ہے؟ جانور ہے، بلکہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اگر انسان اپنے ان تمام چیزوں کو منطبق نہیں کرے گا، اس کا استعمال نہیں کرے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. اگر اس نے غدیر خم، اللہ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد وسیع میرا بھائی میرا جانشین ہوگا. اب اگر کسی نے بھی رسول کے اس فرمان کو ٹھکرایا تو گویا کہ اس نے اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا، اور جو اللہ کے فرمان کو ٹھکرائے گا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھتے محمد والا. اور آگے اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اولئک هم الغافلون، اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ غافل ہیں. عزیزان گرامی انسان زندگی دنیا میں بسر کرتا ہے اور تمام دنیا کے عیش و آرام کے ساتھ زندگی کو بسر کرتا ہے، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید ہمیں تمام نعمتیں مل رہی ہیں، ہم اس دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، تمام سہولیات ہم پر فراہم ہیں، لہذا اللہ ہم سے راضی ہے اور اللہ کی ہم نے خوشنودی حاصل کر دی ہے. لیکن عزیزان گرامی یہ سب کے سب حالت غفلت میں ہیں. اللہ انسانوں کے اوپر صرف اور صرف دنیا میں عذاب نہیں نازل، آخرت میں عذاب نہیں نازل کرتا ہے، دنیا میں بھی نازل کرتا ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ انسان اسے کبھی محسوس کر لیتا ہے اور کبھی اسے محسوس نہیں کر پاتا ہے. چونکہ جب بھی عذاب کا نام آتا ہے تو صرف عذاب کا نام جیسے آتا ہے تو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ایک ہی بات آتی ہے کہ عذاب سے مطلب ہے جہنم میں ڈالا جانا، عذاب سے مطلب ہے جہنم کی تمام تر سختیاں ہیں، جہنم سے مطلب ہے وہاں کے آگ کا برسانا ہے.
عزیزان گرامی یہ سب کے سب جہنم میں ڈالنا، یہ سب کے سب عذاب ہے، لیکن صرف اور صرف یہی عذاب نہیں ہے. عذاب بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اخروی عذاب ہوتا ہے اور ایک دنیا میں ہی عذاب ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی آپ کہیں کس طریقے سے دنیا میں عذاب ہوتا ہے؟ دنیا میں عذاب ہوتا ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے ہیں. آئیے دیکھیں کہ جب جناب یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، بابا جان یہ بتائیے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، ان میں سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ ہم نے ایک نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم نے اپنے اعتبار سے، اپنی منشا کے اعتبار سے ہم نے اسے قتل بھی کیا. عزیزان گرامی پھر وہ کہتے ہیں بابا آپ یہ بتائیے ہم پر اللہ نے عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، ایک نبی کو دوسرے نبی سے جدا کر دیا، آپ نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن اے بابا اللہ نے ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے کیا پتا، اللہ کی مرضی، وہ جس کے اوپر چاہے عذاب نازل کرے، وہ جس کے اوپر چاہے عذاب نہ نازل کرے. ایک مرتبہ پھر ان کے بچے یہ کہتے ہیں اے بابا شاید ہم پر اللہ نے عذاب اس لیے نہیں نازل کیا کیونکہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، شاید اللہ نے اس لیے عذاب نہیں نازل کیا. اتنا سننا تھا. جناب یعقوب کہتے ہیں دیکھو بیٹو اس وجہ سے اللہ نے عذاب نہیں نازل کیا ہوگا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے وہاں رشتہ داری کام نہیں آتی ہے، اللہ نامہ اعمال کو دیکھتا ہے. اگر آپ کے نامہ اعمال اچھے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے اوپر جزا دے گا، اگر آپ کے نامہ اعمال اچھے نہیں ہیں تو اللہ اس پر آپ کا عذاب نازل کرے گا. تو عزیزان گرامی مجھے کہنے دیجئے اب وہ چاہے یعقوب نبی ہو، ان کے بچے ہیں، اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو اس پر عذاب نازل ہوگا. وہ چاہے نبی ہو، وہ چاہے اشرف الانبیاء ہو، خاتم الانبیاء کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے گناہ کیا ہے، میدان میں نکل کر آئی ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا. اللہ کے وہاں یہ رشتہ داری کام نہیں آتی ہے، اللہ نامہ اعمال کو دیکھتا ہے. اگر آپ کے نامہ اعمال اچھے ہیں تو اللہ آپ کو جزا دے گا، اگر آپ کے نامہ اعمال برے ہیں تو اللہ آپ کو سزا دے گا. پھر ان کے بچے اصرار کرتے ہیں اے بابا جان پھر کیا وجہ ہے اللہ نے ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ اتنا سننا تھا. جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. بچوں نے اصرار کیا بابا آپ کی اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، آپ پروردگار سے معلوم کریے کہ ہم پر اللہ نے عذاب کیوں نازل نہیں کیا. اتنا سننا تھا. جناب یعقوب نے مصلی عبادت کو بچھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار میرے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے اوپر اللہ نے عذاب کیوں نہیں نازل کیا جبکہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا. اتنا سننا تھا. آواز قدرت آئی اے یعقوب نبی ان سے کہہ دو ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہے. عزیزان گرامی پھر جناب یعقوب کہتے ہیں اے پروردگار تو جانتا ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، یہ پھر مجھ سے سوال کریں گے. اے بابا اگر عذاب نازل ہو چکا ہے تو وہ عذاب کون سا عذاب ہے؟ ہم کو نہیں محسوس ہو رہا ہے کون سا عذاب ہے. اتنا سننا تھا. پروردگار سے آواز آئی اے یعقوب نبی ان سے جا کے کہہ دو ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہے. وہ عذاب یہ ہے کہ انہیں ہر چیز میں مزہ آتا ہے لیکن انہیں میری عبادت میں مزہ نہیں آتا. ہر چیز میں مزہ آتا ہے مگر ہماری عبادت میں مزہ نہیں آتا. گرامی دیکھیں عذاب کبھی کبھی اس طرح سے بھی عذاب ہوتا ہے کہ ہم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ ہم پر بھی عذاب نازل ہو چکا ہے. تو اب عزیزان گرامی عبادت بھی کس طریقے کی عبادت ہونی چاہیے؟ عبادت کوئی ایسی عبادت نہ ہو کہ جس سے وہ عبادت آپ کے لیے مشکل کا سبب بن جائے. یہ عبادت شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت اہل بیت ہو. اگر یہ عبادت
بغیر محبت اہل بیت کو ہوگی یہ عبادت سب کے سب فضول ہے. اگر آپ نمازیں پڑھیں گے یہ نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی اگر محبت اہل بیت نہیں ہے. اگر بغیر محبت اہل بیت کے آپ طواف کر رہے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہے بلکہ اپنی قسمت کا چکر کاٹ رہے ہو. اہل بیت کی محبت رکھنے کے بعد تم عبادت کرنا وہ عبادت آپ کو محفوظ رکھے گی. ایک صلوات پڑھ دو محمد والے دنیا میں نہیں کام آئے گی, مرنے کے بعد آخرت میں یہ محبت آخرت میں بھی کام آئے گی. یہی محبت ہوگی کہ جو ہمیں میدان محشر میں نجات دلائے گی, حساب و کتاب سے نجات دلائے گی. یہ محبت واقعہ موجود ہے تاریخ میں کہ ایک مرتبہ حشر کا میدان ہے, وہاں پر تمام لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں حساب و کتاب کے لیے. وہاں پر ایک شخص ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے, اس کے نام اعمال کو میزان کے ایک پلے پر رکھا جائے گا اور دوسرا پلہ خالی ہوگا. آواز قدرت آئے گی, اے شخص یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لے کر آؤ دونوں پلے کو برابر کرے. اتنا سننا تھا, اس کا نام اعمال اتنا کم ہوگا کہ وہ بہت ہلکا ہوگا. اب وہ پریشان ہو جاتا, پروردگار میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آواز قدرت آئی, اے شخص جاؤ تم محشر کے میدان میں آواز بلند کرو, کہو کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ رہتا تھا, میرا اگر کسی کے اوپر کوئی احسان ہے, میں نے کسی کے اوپر نیکی کی ہے تو آج مجھے اس کے عوض میں کچھ دے تاکہ میں اس مشکل وقت میں دوچار ہو سکوں. عزیزان گرامی, جب یہ محشر کا میدان ہوگا لوگ دیکھ رہے ہوں گے اسے, سب آپس میں یہی کہہ رہے ہوں گے آج یہ شخص ہلاک ہو جائے گا. عزیزان گرامی, یہ شخص پھر جائے گا, جانے کے بعد محشر میں آواز کو بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو میری مدد کرے اس پرآشوب ماحول میں مجھے اس مشکل سے نجات دلائے. عزیزان گرامی, جیسے ہی اس آواز کا بلند کرنا ہوگا سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوگا اس شخص کی مدد کرنے کے لیے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہوگی. محمد محشر کا وہاں نظارہ اس طرح سے ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوں گے اور آنے کے بعد اس شخص کی مدد کرنے کے لیے مولا کائنات کے پیچھے ایک دوسرا بھی گروہ کھڑا ہوگا, وہ آئے گا ان کے پیچھے پیچھے. اب عزیزان گرامی, جب یہ شخص آتا ہے اور مولا کائنات کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا, عزیزان گرامی اسی اسنا میں ایک گروہ دوبارہ مقابلے میں کھڑا ہوگا اور وہ کھڑا ہونے کے بعد کہے گا اے شخص تم نے میری فلاں جہاں پہ غیبت کی تھی لہذا مجھے اس کے عوض میں تم دو. ایک مرتبہ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرا شخص بلند ہوتا ہے کہ تم نے میرے لیے وہاں پہ غیبت کی تھی لہذا اس کے عوض میں مجھے کچھ نیکیاں دو. اب یہ شخص جو پہلے سے ہی پریشان ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, میں اس مشکل وقت میں کس طریقے سے تمہیں اپنی نیکیاں دے دوں جبکہ میرے پاس خود میرے حصے میں کم ہے. عزیزان گرامی, اتنا سننا تھا, ایک مرتبہ پروردگار کی آواز آتی ہے اے علی دیکھو تم اس کے پاس اس شخص کے حق میں دو گناہ ہے. ایک تو کون سا گناہ ہے, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. دیکھو حقوق اللہ جو اس کا ہے میں سب کے سب بخش دیتا ہوں, لیکن حقوق الناس جو ہے یہ آپ اس سے دیکھیے. اب عزیزان گرامی, جیسے ہی اس آواز کا آنا تھا ایک مرتبہ جو مولا کائنات کے ساتھ جو گروہ تھا وہ کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنی تمام نیکیاں دے دی, اے شخص دیکھو میں نے تمہیں تمام نیکیاں دے دی. جیسے ہی یہ سننا تھا ایک مرتبہ مولا کائنات اس گروہ کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم نے اپنی ساری نیکیاں دے دی ہیں, اب تم کس طریقے سے جنت میں داخل ہوگے. اتنا سننا تھا. وہ شخص دیکھیے آپ محبت اہل بیت کس طریقے سے صرف دنیا میں کام نہیں آتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آتی ہے. جیسے ہی مولا کائنات نے پوچھا پھر وہ شخص کہتے دیکھو میں نے آئے مولا میں نے جو تمام کی تمام نیکیاں سے دے دی ہے اس
اس لیے دیتی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی محبت میرے دل میں ہے، اور آپ کی محبت اللہ کی رضا کو شامل حال ہے، لہذا میں اس شامل جو رضا ہے اس کے صدقے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ محمد آپ کی محبت کے وسیلے سے اور آپ کی رضا کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا ہم نے اپنی تمام کی تمام نیکیاں اس شخص کو دے دی تاکہ وہ اس مشکل وقت سے نکل سکے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھا کہ جب انسان محبت اہل بیت دل میں ہوتی ہے تو اس کی یہ محبت صرف دنیا میں نہیں سرخرو کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، محبت اہل بیت رکھ کر عبادت کرنا یہ معراج کی منزل پر لے کے جاتی ہے، لیکن اگر صرف محبت اہل بیت رکھ کے نہیں نماز پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں بھی کیا ہوا تھا، نمازیں ادھر بھی تھی نمازیں ادھر بھی تھی، لیکن ادھر کی جو نماز تھی وہ محبت اہل بیت کے ساتھ بھری ہوئی تھی، اور ادھر جو نماز تھی وہ نماز نہ تھی، بغیر اہل بیت کی تھی، دشمنی اہل بیت میں پڑھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، ادھر جو نماز پڑھ رہے تھے وہ محبت اہل بیت لے کے دل میں پڑھ رہے تھے، اس حالت میں نماز کو پڑھ رہے تھے کہ تیر چل رہا تھا مگر ان کی نماز نہیں قضا ہو رہی تھی۔ عزیزان گرامی، جب کربلا کے میدان میں کیا ہوا، یہ جو واقعہ رونما ہوا، یہ کس وجہ سے رونما ہوا؟ یہ صرف اور صرف محبت اہل بیت کی وجہ سے ہوا۔ چونکہ محبت اہل بیت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ اگر کوئی شخص محبت اہل بیت رکھتا ہے تو اسے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، طرح طرح کی مصیبتوں کو اٹھانا پڑے گا۔ محبت اہل بیت رکھنے سے آپ کو قتل بھی کیا جائے گا اور آپ کو برا بھلا بھی کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے تو کیا فرمایا تھا؟ جب امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، ہماری کیا خطا ہے، تو ادھر سے ظالموں نے کیا کہا تھا؟ بغض لأبی، ہم تمہیں تمہارے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی ہی دشمنی کا نتیجہ تھا کہ جو اتنا بڑا کربلا کا واقعہ رونما ہوا۔ عزیزان گرامی، بس زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ بہت ہی مظلوم گھرانہ ہے کہ جس کے اوپر ظالموں نے ظلم ڈھانا جو شروع کیا۔ یہ واقعہ کب سے شروع ہوا اور اس کی انتہا کربلا میں جا کے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے چند دنوں بعد سے ہی دروازے فاطمہ الزہرا پر آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ وہی دروازہ تھا کہ جس پر رسول صبح و شام آ کر سلام کیا کرتے تھے، لیکن عزیزان گرامی، اس دروازے کی جلتی ہوئی چنگاری سے ایک چنگاری جا کر عاشور کو کربلا کے میدان میں جاتی ہے، جس سے خیام حسینی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اور باب ازا، یہ قافلہ 28 رجب کو جو مدینے سے چلا تھا اور کربلا میں آ کر عاشور میں امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ بہن زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب، اب یہ قافلہ تمہارے حوالے ہے، اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے۔ اور باب ازا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہر باب ازا، یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں ہم جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ، شہادت کی تاریخیں بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ کربلا سے گزارا گیا، ایک مرتبہ تمام بیویوں کو کجاوا محمل پر سوار کیا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر اور گلے میں خاردار توق پہنا دیا گیا۔ اور باب ازا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلے کو سوار کیا جانے لگا، شہزادی زینب ہے کہ ایک مرتبہ ان کو وہ منظر بھی یاد آ گیا کہ جب وہ مدینے سے چلی تھی تو ان کے ساتھ عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ عباس نے جناب زینب کو سوار کیا تھا۔ میں کہتا ہوں جناب زینب نے ضرور فرات کا رخ کر کے کہا ہوگا، اے بھیا عباس، بھیا عباس، مجھے سوار کرنے نہ آ
قافلے کو مقتل کی جانب سے روانہ کیا گیا. جزاکم اللہ. جب مقتل سے روانہ کیا گیا تمام بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں پر گرا دیا. ارباب ازا جناب زینب نے اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرا دیا. ارباب ازا ایک مرتبہ جناب زینب ہے جب کھڑی ہوتی کیا دیکھتی ہے؟ بیٹا سجاد ہے کہ جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. اتنا دیکھنا تھا جناب زینب تڑپ جاتی ہے. اے بیٹا سجاد کیا تم بھی ہمیں اس عالم غربت میں چھوڑ دو گے؟ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. جناب زینب نے جیسے یہ کہا سیدہ سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ذرا آپ انصاف سے بتائیے. ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو، ارے اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو. اجرکم الزہرا. رو لیجیے ارباب ازا. خدا ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. ارباب ازا یہ قافلہ کو کربلا سے کوفہ سے بازار کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا. ایک مرتبہ یہ ننھا سا قافلہ ٹھہر جاتا ہے. قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اتنے میں ایک ظالم ہے جو تازیانے کو لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آتا ہے. اے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اجرکم الزہرا. تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر تمہارے بابا کا سر آگے نہ بڑھا تو میں تمہیں تازیانے ماروں گا. اتنا سننا تھا. سید سجاد نے اپنی ہاتھوں کی ہتھکڑی پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، بابا کے قریب آئے، سر اقدس کی طرف دیکھا. اے بابا ارے مجھ میں اب اتنی تاب نہیں ہے کہ میں تازیانوں کو برداشت کروں. بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اتنا کہنا تھا. ارے امام حسین نے کہا اے بیٹا سید سجاد میں آگے کیوں کر بڑھوں؟ ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ارے اونٹ سے گر گئی. اجرکم الزہرا. خدا ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. جیسے یہ سننا تھا زینب کلثوم اونٹ سے گرتی ہے اور جنگل کی طرف چلی جاتی ہے. اے بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ اے بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ ارے جیسے یہ کہنا تھا کیا دیکھتی ہے کہ ایک بی بی ہے کہ جو برقع پوش ہے، بچی کو لیے ہوئے ہے اور بچی سو رہی ہے. اتنا سن دیکھنا تھا. جناب زینب قریب جاتی ہے، جانے کے بعد بیٹھ جاتی ہے. ارباب ازا تصور شرط ہے، بس آپ تصور کریے گا کہ یہ ایک عام سی چیز ہے. جب انسان کے پردیس میں ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی مصیبت گر جاتی، تصور اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو جب اسے کوئی اپنا مل جاتا ہے پردیس میں تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اسے گلے سے لگا لیتا ہے، اپنی مصیبتیں برداشت بیان کرنے لگتا ہے. جناب زینب تصور جناب زینب بیٹھ جاتی ہے. اے بی بی تمہارا شکریہ بی بی، اس بچی پر کربلا سے لے کر آج تک کسی نے دست شفقت نہ پھیرا. اگر کسی کا ہاتھ اٹھا ہے تو تماچے لگے ہیں. ارے تم کون بی بی ہو جو اس بچی پر شفقت کر رہی ہو؟ ارباب ازا اتنا سننا تھا. جناب فاطمہ الزہرا نے کہا اے بیٹی زینب تم نے مجھے نہ پہچانا، میں تمہاری ماں. اجرکم الزہرا. میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. اتنا سننا تھا. جناب زینب تڑپ جاتی ہے. ارے زینب لپٹ جاتی ہے. اماں آپ سے افوان آئے. ارے جب قیام میں آگ لگائی گئی، اے اماں میرے بھیا کو ذبح کر دیا گیا. اے اماں ہمیں تماچے لگائے گئے. اجرکم الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے پاس آخری بات اور آپ کی رحمت تمام کر دی. خدا ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. یہ قافلہ چلا، شام پہنچا اور زندان شام میں گیا. ایک مرتبہ جناب سکینہ ہے جو خواب میں ہے، سو رہی ہے. ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوتی ہے. بیدار ہونے کے بعد
سکینہ خواب میں بابا کو دیکھا ہے. ارے یزید نے کہا اس کے بابا کا سر پیش کر دو. اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے جن کی اولاد نہیں ہے جناب سکینہ کے صدقے میں انہیں اولاد نری نہ دے. اور باب اعظم جب وہ بچی سکینہ کی خدمت میں ارے سر حسین کو پیش کیا گیا، ارے ذرا تصور کریے ابھی تک جو سکینہ اپنے بابا کو صحیح و سالم دیکھ رہی تھی خواب میں، ارے جب کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہوگا تڑپ گئی ہوگی، سر اقدس کو لیا ہوگا، ارے منہ میں نہیں دیا، اے بابا، ارے آپ، ارے بابا کے بعد ہمیں تماچے لگائے گئے، اے بابا یہ نقصان کے نیل دیکھیے، اے بابا جو آپ نے گوشت والے پلائے تھے ارے ظالم لے گئے، اے بابا ارے بھوپیوں کی چادر چھینی گئی، اے بابا ہمیں کوچا بکوچا پھرایا گیا، اے بابا ہم پر کوہرے برسائے، اے بابا آپ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کیا ہماری متصل سے عبادت و قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ جو بھی بے روزگار اور بسر روزگار عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہمارے روزہ مقدس کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے دادا بشیان حیدر کرام کی عزت جان مال ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے شہزادے جناب علی اصغر کا واسطہ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ جو ہمارے روضہ مقدس کی حفاظت فرما. تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمان ہے کہ ظہور میں تاجر فرما اور ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ربنا